السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا خیبر پاس. ٹھیک ہے، درا خیبر اس کا نام ہے. یہ کلاس 7 انگلش بک میں پارٹ یونٹ 2 ہے، اور اس کو آج ہم پارٹ 1 کرنے جا رہے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. خیبر از اے ہیبرو ورڈ میننگ اے فورٹ. خیبر ایک ہیبرو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے قلعہ. دا خیبر پاس از ون آف دا موسٹ فیمس ماؤنٹین پاسز ان دا ورلڈ. اور یہ جو خیبر پاس ہے یہ سب سے مشہور پہاڑی سلسلہ جو ہے ان میں ایک ہے. خیبر پاس از لوکیٹڈ ان دا ماؤنٹینز دیٹ ڈیوائڈ پاکستان اینڈ افغانستان. اور خیبر پاس جو ہے یہ لوکیٹڈ ہے، یہ واقع ہیں ان پہاڑی سلسلوں میں جو کہ پاکستان اور افغانستان کو کیا کرتی ہیں، جدا کرتی ہیں. اٹ فارمز برج، اور ایک پل کے طور پر کام کرتا ہے بٹوین سینٹرل مرکزی اور جو ساؤتھ ایشیا ہے اور جنوبی ایشیا جو ہے اس میں کام کرتا ہے. دا خیبر از اے پاس از اے 53 کلومیٹر پیسج، اور پیسج کہتے ہیں راستے کو. یہ جو خیبر پاس کا جو راستہ ہے وہ 53 کلومیٹر پر مشتمل ہے تھرو دا ہندو کش ماؤنٹینز. اور یہ ہندو کش ماؤنٹینز جو ہے جو سلسلہ ہے اس میں سے وچ 45 کلومیٹر لائز ان پاکستان، جن میں 45 کلومیٹر جو ہے وہ پاکستان میں آتا ہے. اٹ از این امپورٹنٹ پارٹ آف دا اینشینٹ سلک روٹ. اور یہ جو قدیم جو واقع جو ریشمی سلسلہ ہے اس میں یہ کیا ہے، یہ کہ اس کا ایک اہم حصہ ہے. اٹ ہیز اے سگنیفیکینٹ، اور اس کا یہ کیا ہے، سگنیفیکینٹ ہے، فائدہ مند ہے کلچر ثقافت کے لحاظ سے، اکنامک معاشی لحاظ سے، اینڈ جیو پولیٹیکل اور زمینی سیاسی لحاظ سے. ایز اٹس نورویسٹ، اور اس کی تنگ مقام پر دا پاس از اونلی 3 میٹر وائڈ، اور 3 میٹر چوڑا ہے. نیکسٹ پیج پہ ہم جائیں گے، اس کو ہم دیکھیں گے. 17 کلومیٹر ویسٹ فرام دا سٹی آف پشاور از اے اسمال ٹاؤن جمرود. اور 17 کلومیٹر ویسٹ کی طرف جو پشاور کی طرف ایک جو اسمال ٹاؤن ہے وہ اس کا نام ہے جمرود. دا ٹاؤن از دا انٹری پوائنٹ، اور یہ جو قصبہ ہے یہ داخلی راستہ پوائنٹ ہے، نقطہ ہے ٹو دا خیبر پاس. اس خیبر پاس میں باب خیبر گیٹ از اے مانومنٹ، یہ ایک یادگار ہے. ایٹ دا انٹرنس، جب ہم داخل ہوتے ہیں دا خیبر پاس، اس خیبر پاس میں، ان جمرود میں. اٹ واز بلٹ، اس کو بنایا گیا تھا ان 10th سینچری، 10ویں صدی میں. اینڈ واز ریپیئرڈ ان 1964، اور پھر اس کو دوبارہ جو مرمت کروائی گئی تھی وہ 1964 میں کروائی گئی تھی. نیکسٹ ٹو باب خیبر، جو باب خیبر سے جو آگے ہیں، از اے فورٹ، ایک قلعہ ہے، بلڈ بائی دا سکس، جس کو سکھوں نے بنایا تھا، نیئر جمرود ولیج، اور جمرود قصبے کے قریب ہیں. فردر سم 13 کلومیٹر 30 کلومیٹر آگے از لنڈی کوتل، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے لنڈی کوتل. اٹ از دا ہائیسٹ پوائنٹ، یہ سب سے جو بلند مقام ہے لانگ دا پاس، اس پاس کے ساتھ، اس درے کے ساتھ. ایٹ دس پوائنٹ، اس مقام پر دا ماؤنٹینز آن ایدر سائڈ کین بی کلائمڈ اونلی ان فیو پلیسز. یہ دونوں یہ جو پہاڑ ہیں دونوں طرفوں سے اس کو چڑھا، کچھ ہی مقامات پر چڑھا جا سکتا ہے، مطلب ہر مقام پر نہیں. لنڈی کوتل ہیز اے ریلوے اسٹیشن آف خیبر پاس ریلوے. اور لنڈی کوتل کا ایک مطلب ریلوے اسٹیشن بھی ہے، ٹورسٹ ٹرین، جہاں پر ایک سیاحوں کا ٹرین ہوتا ہے. دا خیبر ٹرین سفاری واز رن آن دس ریل، جہاں پہ جس پر خیبر سفاری کے نام سے ایک ٹرین چلا کرتی تھی. اٹ واز کلوز، پھر اس کو بند کرایا گیا ان 2006 میں، ڈیو ٹو واشنگ اوے آف ریلوے ٹریک اینڈ بریجز بائی فلڈ. اس وجہ سے اس کو بند کرایا گیا کیونکہ بارش اور سیلابوں کی وجہ سے اس کی جو پٹریاں تھیں وہ کیا گئی، مطلب اس میں بہہ گئی. اٹ از آلسو اے فیمس مارکیٹ، یہ اس لیے بھی ایک مشہور مارکیٹ ہے. ویئر پیپل انجوائے ایٹنگ تکاز اینڈ چپلی کباب، جہاں پر لوگ مطلب مشہور طرح کے مزیدار پکوان کھاتے ہیں جس میں تکاز اور چپلی کباب آتے ہیں. جسٹ اے فیو کلومیٹر فردر، پھر کچھ کلومیٹر آگے تورخم بارڈر، تورخم کا بارڈر آ جاتا ہے. ون آف دا میجر انٹرنیشنل بارڈر کراسنگ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، جو کہ ایک اہم انٹرنیشنل مطلب بین الاقوامی بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اٹ از دا بیزیسٹ پوائنٹ آف انٹری بٹوین دا ٹو کنٹریز تھرو خیبر پاس. اور یہ سب سے مصروف ترین مقام ہے سرونگ، جو کہ کام دیتا ہے ایز اے میجر، ایک بڑی طور پر ٹرانسپورٹنگ، ترسیل کی، شپنگ حاصل کرنے کی اینڈ ریسیونگ اور لینے کی یہ جو سائٹ ہیں، یہ جو مقام ہے. دا ہسٹری آف دا خیبر پاس از اے اسٹریٹجک گیٹ وے ڈیٹس فرام 326 BC. اور اس کی جو خیبر پاس کی جو خیبر کی جو تاریخ ہے وہ ایک اسٹریٹجک گیٹ وے ہے. مینز یہاں پر اسٹریٹجک مینز جو معاملات وغیرہ
طے کیے جاتے تھے. تو یہ جو گیٹ وے ہیں، یہ جو راستہ ہے، یہ اس مطلب ایک اہمیت رکھتا ہے. اور 326 سے وین الیگزینڈر دا گریٹ، جب الیگزینڈر جو بادشاہ تھا اینڈ ہز آرمی اور ان کی جو فوج تھی مارچ حملہ کیا تھا تھرو دا خیبر، اس خیبر کے راستے سے ٹو ریچ دا پلینز آف انڈیا، کہ وہ ہندوستان کے جو پلینز ہیں میدان میں اس میں پہنچ جائیں. ان دا AD 19 اور پھر 900 AD میں پرشین، منگول اینڈ ترتار آرمیز فورس دیر وے تھرو دا خیبر. پھر وہ بھی یہ جو پرشین تھے، منگول تھے یا ترتار تھے، وہ بھی اسی راستے سے خیبر کے راستے سے گئے تھے، برنگنگ اسلام ٹو انڈیا، کہ وہ اسلام لائے انڈیا میں. سلطان محمود غزنوی کراس دا خیبر پاس 17 times ٹو اٹیک ساؤتھ ایشیا. سلطان محمود غزنوی جو بادشاہ تھے وہ بھی اسی خیبر پاس سے گزرے تھے ساؤتھ ایشیا پہ حملہ کرنے کے لیے، اور کتنی دفعہ؟ 17 دفعہ. سینچریز لیٹر، صدیوں پہلے، انڈیا بیکیم پارٹ آف دا برٹش امپائر، جب انڈیا برطانیہ کی جو حکومت تھی اس کے زیر تسلط آیا تھا، اس کے قبضے میں آیا تھا. اینڈ برٹش ٹروپس، اور پھر جو انگریزوں کے ٹروپس تھے، فوج تھے، ڈیفینڈ نے دفاع کیا تھا دا خیبر پاس، اس در خیبر کا، فرام دا برٹش انڈین سائڈ، جو کہ برٹش تھے لیکن انڈین سائڈ والے تھے، وہ اس سے دفاع کیا تھا. ڈیورنگ دا افغان وارز، افغان جنگوں کے درمیان، دا پاس، یہ جو درہ ہے، واز دا سین آف، یہ منظر تھا، آف نیومیرس کانفلکٹ، کئی تصادم کا، بٹوین اینگلو انڈین سولجر کے جو اینگلو انڈین فوجی تھے، اینڈ نیٹیو افغان، اور جو مقامی افغان تھے. دا خیبر ان اٹس انکانسسٹنٹ ہسٹری، یہ جو خیبر ہیں اس کی جو تاریخ ہے وہ انکانسسٹنٹ ہے، غیر مستقل ہیں. ہیز سین کاؤنٹلیس انویژن، انہوں نے بے شمار انویژنس، حملے دیکھے ہیں. اٹ وٹنسڈ، اور یہ گواہ ہیں، دا مارچ، اس مارچ کا آف آریانز، جہاں پہ یہ آریانز گزرے تھے، اینڈ وکٹوریس، اور فتح یاب ہونے والے پرشین اینڈ گریک آرمیز کو بھی انہوں نے دیکھا ہے. بابر ڈڈ سکسیڈ، بابر بھی اسی راستے سے کیا ہوا تھا، کامیاب ہوا تھا، ان اسٹیبلشنگ، قائم کیا تھا، جب دا مغل امپائر ان ناردرن انڈیا میں جب مغل امپائر انہوں نے قائم کی تھی، تو وہ بھی اسی راستے سے گئے تھے. آفٹر کمنگ ٹو دا پاس فرام خیبر، فرام افغانستان، جب وہ افغانستان سے آ کے تو وہ اسی راستے سے گزرتے رہتے اور انہوں نے انڈیا میں حکومت قائم کی تھی. خیبر پاس ہیڈ بین اے فیمس ٹریڈ روٹ، اور یہ جو خیبر پاس ہے ایک مشہور تجارتی راستہ ہے. فارمرلی، اس سے پہلے کیمل کاروان، جو اونٹ کے کاروان ہوتے تھے، پاس تھرو اٹ، اس سے گزرتے تھے. دے کیریڈ بیلز، اور یہ پھر مطلب بیلز آف کاٹن، ریشم، سلک، اور یہ سلک، ریشم، کاٹن، روئی، سلک، ریشم اینڈ اسپائس، اور مسالہ جات فرام سب کانٹیننٹ ٹو اینڈ چائنا ٹو افغانستان اینڈ بیارڈ. اور وہ اس چیزوں کو سب کانٹیننٹ برائے اور اس کے چائنا کو کیا سے لے کے افغانستان کے لیے لاتے تھے. دے براٹ میرز، پھر وہ لاتے تھے میرز، آئینے، فرش، چمڑا، فرش کہتے ہیں، فرش کہتے ہیں، سوری میں بھول گیا اس کو، آپ خود دیکھیں. اسکنز، چمڑے، اینڈ فروٹس فرام دے آر فار دا سب کانٹیننٹ اینڈ دا کنٹریز ٹو دا ایسٹ. وہ ان چیزوں کو جو اسکن تھے، چمڑے تھے یا خوراک جو تھے، وہ سب کانٹیننٹ سے لا کے وہ اس کے لیے لاتے تھے. اچھا، ٹریڈر اسٹل یوز، اور جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی اسی راستے کو کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. دا برٹش کنسٹرکٹیڈ اے روڈ، اور جو انگریز انہوں نے روڈ بنایا تھا تھرو دا پاس ان پاس خیبر، اس درے سے 1879 1879 میں، اینڈ کنورٹیڈ، اس کو پھر بدلا تھا انٹو ہائی وے، ایک بڑے روڈ کے طور پر، ڈیورنگ دا 1920 1920 میں. ریل روڈ، ریل کی پٹری جو تھی، واز آلسو بلٹ ہے، اس کو بھی تعمیر کرا تھا ان 1920 1920 میں. اٹ واز لیڈ ٹو کیری، اور یہ اس لیے کیا تھا کہ وہ جو آرمی، جو ان کی فوج ہے، اس کے لیے جو آرمز لے جائیں، اسلحہ لے جائیں، اینڈ سپلائز اور باقی سامان فرا تھا برٹش آرمی، اس انگریز فوج کے لیے. تو پارٹ 1 آج ہمارا یہاں پہ اینڈ سم اپ ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پارٹ 2 مطلب اس کے ایکسرسائز کو ہم ڈسکس کریں گے.